اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر واللہ لا يهدی القوم الظالمین۔ اے حبیب، کیا آپ نے اس شخص یعنی نمرود کو نہ دیکھا جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا اس گھمنڈ پر کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی تھی، جب ابراہیم نے اس سے فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے۔ نمرود بولا میں زندہ کرتا اور مارتا ہوں۔ نمرود نے زندگی اور موت کا مفہوم ہی نہ سمجھا۔ ایک شخص جس پر سزائے موت تھی اس کو آزاد کروا دیا اور بے گناہ کو مار دیا۔ اس نالائق نے زندگی اور موت کا مفہوم ہی نہ سمجھا تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر دوسری دلیل دی۔ ابراہیم نے فرمایا بے شک اللہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے، تو اسے مغرب سے لیا۔ یہ سن کر تو کافر کے ہوش اڑ گئے، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ او كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير۔ یا اے حبیب، کیا آپ نے انہیں یعنی حضرت عزیر علیہ السلام کو نہ دیکھا جن کا گزر ایک بستی یعنی بیت المقدس پر ہوا جبکہ وہ اپنی چھتوں پر گری پڑی تھی، یعنی بالکل تباہ اور ویران تھی۔ وہ بولے اللہ اس بستی کو اس کی موت کے بعد کیسے زندہ فرمائے گا، یعنی دوبارہ کیسے آباد ہوگی؟ تو اللہ نے انہیں 100 سال تک موت دی، پھر زندہ کر کے فرمایا تم یہاں کتنی دیر ٹھہرے؟ عرض کی میں 1 دن ٹھہرا ہوں یا دن کا کچھ حصہ۔ اللہ نے فرمایا بلکہ تم یہاں 100 سال ٹھہرے رہے، تو تم اپنے کھانے اور پینے کی چیز کو دیکھو جو اب تک خراب نہیں ہوئی، اور اپنے گدھے کو دیکھو جس کی ہڈیاں تک سلامت نہ رہیں، اور یہ سب کچھ اس لیے کیا تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے مر کر زندہ ہونے کی نشانی بنائیں، اور ان ہڈیوں کی طرف دیکھو ہم انہیں کس طرح جوڑتے ہیں، پھر انہیں گوشت پہناتے ہیں۔ پھر جب یہ زندہ کرنے کا معاملہ ان پر ظاہر ہو گیا تو وہ بولے میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم۔ اور جب ابراہیم نے عرض کی اے میرے رب مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو کیسے زندہ فرمائے گا، اللہ نے فرمایا کیا آپ کو یقین نہیں؟ عرض کیا یقین تو ہے، لیکن یہ درخواست اس لیے کہ میرا دل مزید مطمئن ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا تو 4 پرندے لے کر انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لیجئے،
پھر انہیں ذبح کر کے ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دیجئے، پھر انہیں بلائیے، وہ دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آ جائیں گے، اور یقین رکھیے کہ اللہ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔